جب واقعہ کربلا ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ طف کی سرزمین میں، کربلا میں جو کچھ ہوا، پوری امت مسلمہ اس سے واقف ہے کہ بنو امیہ کا جو حکمران تھا یزید، اس نے اپنے لشکر کے ذریعے سے اہل البیت کے اوپر ایک مظالم ڈھائے، مظالم گرائے۔ تو اس کے بعد جو خانوادہ بچا تھا، یعنی امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، آپ جب مدینہ تشریف لے آتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے علمی مراکز قائم کیے، یعنی وہ جو کربلا کا جو انقلاب ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، اب اس کو ایک علمی حیثیت دے دی، اور اس علمی حیثیت کے لیے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے باقاعدہ مدینہ النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں دنیا بھر سے لوگ آ کر تعلیم حاصل کریں۔ امام زین العابدین نے اس بات کا تجزیہ کر لیا کہ ابھی مسلح جدوجہد وہ ان حکمرانوں کے خلاف کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا نہیں کرے گی، اس لیے امام زین العابدین اپنے علمی کام کے اندر مشغول ہو گئے، اور رسول اللہ کے جو علوم ہیں، امام علی علیہ السلام کے علوم، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا آپ پرچار کرنے لگے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل سنت کے ائمہ ہیں حدیث کے، حتیٰ کہ زہری اور دیگر ائمہ، وہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اور پھر آپ کے بعد امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق علیہم السلام، انہوں نے اس مدرسے کے اندر جو امام زین العابدین نے قائم کیا تھا، وہاں پر آپ بطور اساتذہ کے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو اہل سنت کے جتنے بھی امام ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ اس مدرسے کے یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو قول مشہور ہے، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ کی زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو بطور اسپیشلائزیشن کے امام جعفر صادق کے پاس گزارے شاگردگی کے طور پر، تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یہ صحیح سند قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو ابو حنیفہ اسی مدرسے کے شاگرد ہیں۔ بہرحال ائمہ اہل البیت، یعنی امام علی بن الحسین کے بعد جو 12 ائمہ ہیں جنہیں اثنا عشری اپنا امام کہتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں بھی امام شمار ہوتے ہیں، جلیل القدر ائمہ ہیں، سب کے امام ہیں یہ 12 امام، انہوں نے آنے والے وقتوں کے اندر، یعنی بنو امیہ کی حکومتیں ہوں یا بنو عباس کی حکومتیں ہوں، اس میں جو زمانہ گزارا ہے، آپ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ مسلح جدوجہد کریں۔ آگے جو مختار کا بھی جو قیام ہوتا ہے، تو مختار محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ، ان کا حوالہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس ان کی اجازت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا حوالہ بھی مختار ثقفی رحمہ اللہ وہ پیش نہیں کرتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ائمہ اہل البیت ہیں، انہوں نے اپنی جو ساری توجہ ہے وہ کس جانب مرکوز کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام انہوں نے ظالم حکومتوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے قیام کا۔ لیکن جو زیدی ائمہ ہیں، امام زید علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل سنت کی ایک بڑی اکثریت، امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومتیں اور بنو عباس کی حکومتوں میں ابو حنیفہ، امام زید، امام مالک، انہوں نے کردار ادا کیا۔ ابو حنیفہ کا فتویٰ مشہور ہے، جسے ابو زہرہ المصری رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ، اس کے اندر ایک قول مشہور ہے ابو حنیفہ کا، جسے فتویٰ بھی کہتے ہیں۔ امام زید کے لیے فتویٰ دیا کہ ان کا آج کے دن نکلنا ایسا ہے اموی حکمرانوں کے خلاف جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن قریش کے خلاف نکلے تھے۔ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور اس کے نتیجے میں ابو حنیفہ پر جو مظالم ہوئے وغیرہ وغیرہ۔